حضرات محترم، گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، گناہ گناہ ہی ہویا کرتا ہے۔ نیکی چاہے چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے، نیکی نیکی ہی ہویا کرتی ہے۔ گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے اور نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جدوں آدمی خوشبو لگاندا ہے تو او دی سمیل جیڑی ہے بڑی دیر تک رہندی ہے، او دی خوشبو راحت سکون بڑی دیر تک رہندا ہے۔ لیکن اگر گندگی تھوڑی ساری بھی لگائیے یا لگ جائے تو او دی سمیل بدبو کئی گھنٹیاں تک محسوس ہوتی رہتی، اور گندگی چاہے تھوڑی ہوئے یا چوکھی ہوئے، گندگی گندگی ہی ہویا کرتی ہے۔ یہ شیطان کا ایک پھندا ہے۔ شیطان انسان نو پھسلاندا ہے، برگلاندا ہے اور کہندا ہے کہ اللہ دے بندے آ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں تیرے کیڑے کام دے، تو تے بڑا بندہ ہے، چودھری بندہ ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، پنڈ دا چودھری بندہ ہے، لمبڑدار ہے، تو بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر، نکیاں نیکیاں تینوں کرن دی ضرورت کوئی نہیں، نکیاں نیکیاں نکیاں واسطے رہن دے، اور نیکیاں نیکیاں نو چھڑا کے بڑیاں دے لالچ واسطے نکیاں تو دور کر دے۔ اور گناہ ایدہ شیطان دل اندر خیال پاندا ہے کہ یار چھوٹا جا تے گناہ ہے تے کر لے، اللہ تے بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تے 100 قتل کرن والے نو بھی معاف کر دیندا ہے، تو ایک گھٹ شراب دا پی لیا تے کی ہو گیا، تو چوری کر لیے تے کی ہو گیا۔ نالے تم مولانا صاحب دے کولوں سنیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیندے نے، گناہ کرے گا نہیں تے معافی منگے دا کیویں، جے معافی منگے دا نہیں تے رب دا پیارا کیویں بنے دا۔ یہ شیطان دا پھندا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں اور نیکی نو چھوٹی سمجھ کے چھڑنا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، جدو کسی نو کہی دا نا کہ یار گناہ نہ کر، اے جڑے تو گناہ کرنا پہ انہاں گناہاں نو چھڑ دے، اگوں دا جواب ہوندا ہے کہ مولانا صاحب بھائی جان گناہ میں کرنا تانوں میرے گناہ دی ٹینشن کی ہے؟ میں اپنے پلیوں شراب پینا وا پیا، میں اپنے پلیوں گناہ کرنا وا پیا، میں کنجرخانہ اپنے پلیوں کرنا وا پیا، تانوں ٹینشن کی ہے؟ تانوں مسئلہ کی ہے؟ میں اپنی قبرے پینا، تانوں کی ٹینشن ہے؟ لیکن اے نظریہ، اے بات غلط ہے، کیونکہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، او دے گناہاں دا اثر کئی چیزاں تے پیندا ہے۔ ایک انسان خطا کرتا ہے، غلطی کی کرتا ہے تو او دے اثرات کئی چیزاں دے اوتے پیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، اج میں تانوں انشاءاللہ چند او باتاں دساں گا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو او دے گناہ دے اثرات کتھوں کتھوں تک جاندے نے۔ تو آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ سورت روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی دے اندر فساد ہو گیا، خشکی دے اندر تری دے اندر
گیا، فساد برپا ہو گیا۔ ہر جناب 5ویں دن دے اندر خبر سنن نو ملدی ہے، کی خبر ملدی ہے؟ اج جناب فلاں علاقے دے اندر بھرا نے بھرا نو قتل کر دیتا ہے۔ اج خبر ملی ہے کہ جناب بیٹی نے ماں نو قتل کر دیتا ہے۔ کتے خبراں ملدیاں نے ماں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو قتل کر دیتا ہے۔ کتے خبر ملتی ہے جناب ملازم جڑا انہیں مالک نو قتل کر دیتا ہے۔ ہر مہینے دی نیوز، ہر مہینے دی خبر میرے محترم بھائیو، مہینہ تے دور دی بات ہے، کوئی ہفتہ خالی نہیں کہ جڑا ہفتہ 10 کے نہیں جاندا۔ اج جناب فلانے علاقے دے اندر 5 قتل ہو گئے، فلانے علاقے دے اندر 2 قتل ہو گئے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لڑائیاں پہ گئیاں، فساد پہ گئے، بدامنی پہ گئی، کادی وجہ تو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ او بندے او تواڈے گناہاں دی وجہ تو، تواڈے گناہ نے، تواڈے گناہ دے اثرات نے بدامنی ہوگی علاقے دے اندر، بدامنی ہوگی پنڈاں دے اندر، بدامنی ہوگی جناب محلیاں دے اندر، کادی وجہ تو؟ گناہ دی وجہ تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے نے اکثر گناہ جڑے نے لیوزیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ایسے گناہ نے جنہ دا اللہ پوچھ دے ہی نہیں، غور کر دے ہی نہیں۔ اگر سارے گناہاں دی پوچھ پڑتید ہون لگ پوے، سارے گناہاں دا جناب حساب ہون لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دنیا دے اتے کوئی زندہ رہے نہ۔ تواڈے گناہ نے گنے اگر سارے گناہاں دے اتے غور ہون لگ پوے تے پھر کوئی دنیا دے اتے سال لوے نہ، سارے ختم ہو جان گے اللہ دی مہربانیاں نے۔ فرمایا بعض گناہ جڑے انہاں نو اسی پوچھ لینے ہاں، انہاں دا جناب حساب کر لینے ہاں۔ آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، میرے محترم بھائیو، گناہ جڑا انسان کرتا ہے، گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے اتے اثرات پیدا ہوندے نے کہ جناب انساناں دے اتے، حیواناں دے اتے، پتھراں دے اتے اثرات پیدا ہوندے نے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورۃ شورا دے اندر اللہ فرماتے نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا آجڑیاں تو انہوں مصیبتاں یعنی کوئی کہندہ جناب میرا بچہ جڑا ہے وہ میں بڑا تنگ کرتا ہے، جناب میں ادھے تو بڑا پریشان ہاں، کوئی کہندہ جناب میں اپنے والد تو بڑا پریشان ہاں، کوئی کہندہ جناب میں اپنے محلے والیاں تو بڑا پریشان ہاں۔ اے پریشانیاں مصیبتاں کسی دا جناب نقصان ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا جڑیاں تانوں مصیبتاں آئیاں نے، دکھ آئے نے، ٹینشن آئے نے، یہ تواڈے گناہاں دی وجہ تو آئے نے، یہ تواڈے گناہاں دی وجہ تو آ تسی پریشان ہو، آ تسی ٹینشن دے اندر ہو، دکھاں دے اندر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات فرماتے نے اسی اکثر لوگانو معاف کر دینے گناہانو پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دے اثرات سب تو پہلے انسان دے دل اتے ہوندے نے۔ گناہ بندہ کرتا ہے نا، بندہ آتا ہے میں گناہ کرنا، یار تو انہوں ٹینشن کا دیئے، ٹینشن
ٹینشن اے جڑا گناہ کردا اے او دے گناہ دے اثرات او دے دل تے ہوندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گناہ کردا ہے پھر کردا رہندا ہے ایک وقت ہوندا ہے اس بندے دے دل تے اللہ سیاہ رنگ دا نقطہ لگا دیندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ چھڑدا ہے نماز چھڑدا ہے یہ دل تے جناب کالے رنگ دا جناب دبا لگ گیا ہے لگدا اے رب کولوں دور ہوندا جا رہا ہے ادھر اللہ دے دل تے سیاہ رنگ دے دبے لائی جا رہے نے ایک وقت ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن دی وجہ تو اس بندے دا دل سیاہ ہو جاندا ہے کالا ہو جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے اگر انسان معافی مانگ لے تے دل صاف ہو جاندا ہے اگر توبہ نہ کرے معافی نہ منگے تے اے دے دل تے اللہ زنگ لگا دیندے نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون عملہ دی وجہ تو اللہ انہاں دے دلاں تے زنگ لگا دیندے انہاں نے نا آگے لو جی کی کریے ہے بندہ مندا ہی نہیں اون نماز آنے دے نماز پڑھن آوندا ہی نہیں مسیتی آوندے دا دل کردا ہی نہیں دو وقت آندا پڑھ دے جا آ بڑی زندگی پئی ہے تانوں صرف تسی تنخواہ لیندے ہو تساں تے آکھنا ہے نماز دا پڑھ لواں تے تسی اپنا کام کرو ساڈو نہ آکھیا کرو او بندے دا دل کالا ہو گیا ہے او بندے دا دل مردہ ہو گیا ہے او دے دل تے زنگ لگ گیا ہے یہ اللہ دا قرآن آندا جے پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن دی وجہ تو اللہ اپنے رب دے سامنے بندہ جیڑا ہے اپنی قدر گواہ بیندا ہے اپنی عزت گواہ بیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل جڑا بندہ گناہ کرتا رہندا ہے اللہ دی نافرمانی کرتا رہندا ہے اللہ دے حکماں دی نافرمانی کرتا رہندا ہے ایک وقت ہوندا ہے اے بندہ اللہ دے ہاں اپنی عزت نو گواہ بیندا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی اللہ دے ہاں عزت ختم ہو جائے ان کو بندہ عزت نہیں دے سکتا جدی اللہ دے ہاں قدر کٹ جائے ان کوئی جناب اچھیاں نہیں کر سکتا ان کوئی شہرتاں نہیں دے سکتا ان کوئی عزتاں نہیں دے سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن دی وجہ تو اے بھی اثر ہوندا ہے گناہ دے اثرات اے بھی ہوندے نے کہ انسان رب دے ہاں اپنی عزت نو کھو بیندا ہے اپنی عزت نو ختم کر بیندا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دے اثرات اننے سخت ہوندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ گناہ کرتا رہندا ہے ایک وقت ہوندا ہے اللہ اس بندے نو شیطان دا قیدی بنا دے گناہ دے اثرات کی نے اللہ کا قرآن فرماندا ہے فرمایا جڑا بندہ مسلسل گناہ کرتا رہندا ہے گناہاں دے اندر ڈوبیا رہندا ہے ایک وقت ہوندا ہے اے بندہ شیطان دا قیدی بن جاندا ہے شیطان جویں چاہے استعمال کرے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے سورۃ الزخرف دے اندر اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقید له شیطانا فهو له قرین فرمایا جڑا بندہ رحمان دی یاد تو غافل ہو گیا فرمایا او دے اوتے ایک شیطان مسلط کر دیتا جاندا ہے تے او اونوں جدھر چاہے اونوں پھیر لوے جدھر
اندر چاہے انہوں جناب پٹھے کم کروانا رہے. اس واسطے میرے محترم بھائیو اے کہنا غلطے میں گناہ کرنا وا میرے گناہ دا میں ہی جواب دینا ہے. میرے محترم بھائیو دل تے اثر پیندا ہے تیرے گناہ دا اور جناب شیطان مسلط ہو جاتا ہے گناہ دی وجہ تو. گناہ دی وجہ تو اللہ دے ہاں بندہ اپنی قدر گوا بیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے نو اپنے آپ تو بھی غافل کر دیتا ہے. اب بندے آتے ہیں نا لو جی سانو تے جی وال کھرکن دا ٹائم نہیں سر کھرکن دا ٹائم نہیں ہے ساڈے کول. کئی بندے نو آکھی دا نماز پڑھواندے نہیں ساڈے کول تے نہان دا بھی وضو کرن دا بھی ٹائم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ حشر دے اندر اللہ فرماندے نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا تسی لوگ انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جایا جے جنہاں لوگاں نے اپنے رب نو بھلا دیتا تے اللہ نے پھر انہاں نو اپنے آپ تو بھی غافل کر دیتا. تسی لوگ انہاں دی طرح نہ ہو جایا جے کہ گناہاں دے اندر ڈبدے ڈبدے جناب گناہ کردے کردے اپنے رب نو نہ بھلا بویا جے تے جنہاں رب نو بھلا دیتا اللہ پھر انہاں نو بھی غافل کر دیتا ہے اپنے آپ تو. اولئک هم الفاسقون. اے جڑے جناب اے گناہ کرن والے نے اللہ نو بھلان والے نے فرمایا ای فاسق انسان نے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرما دے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گناہ کرتا رہندا ہے اللہ سکون نو ختم کر لیندے نے اللہ جناب رزق دے اندر برکتاں ختم کر لیندے نے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان گناہ کرتا رہتا ہے گناہ دے اثرات انہیں ہوندے نے اللہ او دا سکون ختم کر دیندے نے رزق دے اندر برکتاں ختم کر لیندے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دی وجہ تو گناہ دے اندر اے جناب اے گناہ کرتا رہا ہے دنیا دے اوتے رہ کے توبہ نہیں کی تھی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دے گناہاں دی وجہ تو اینو نبی نے کر کے اٹھایا جائے گا. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دی وجہ تو انسان دا سکون ختم ہو جاتا ہے رزق دے اندر برکتاں ختم ہو جاندیاں نے. اور میرے محترم بھائیو گناہ کرن دی وجہ تو اللہ نعمتاں بھی کھو لیندے. کئی بندے جڑے نا نہ نماز نہ روزہ تے اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے بڑیاں نعمتاں دتیاں نے. ایک وقت ہوندا ہے کہ اللہ کسے جناب معاملات دے اندر انسان پھس جاندا ہے اے جناب مال جڑا ہے اس پاسے لگ گیا ہے یا مال ہوندا ہے تے مال دی سمجھ نہیں لگدی پیسیاں دی سمجھ نہیں لگدی. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گناہ کرتا رہندا ہے اللہ نعمت نو کھو لیندے نے اگوں جڑیاں نعمتاں ملنیاں ہوندیاں نے انہاں نو بھی روک دیندے نے. دلیل کی ہے میرے محترم بھائیو جدوں ماں جی حوا علیہ السلام اور ساڈے ابا جان جناب حضرت آدم علیہ السلام انہاں نو اللہ نے جنت اندر بھیجا ہے تے جنت اندر بھیج کے فرمایا اے آدم فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا
الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه جدو ماں جی حوا علیہ السلام اور ابا جی حضرت آدم علیہ السلام جنت اندر گئے نے فرمایا اے آدم اے حوا گل سنو نا جنت اندر جو چاہو کھاؤ پیو سو آرام کرو جو مرضی کرو نا لیکن اے درخت دے قریب نہیں جانا میرے محترم بھائی شیطان نے برگلا دیتا ہے ذہن دے اندر خیال پا دیتا ہے کہ اے درخت جڑا ہے اگر اینو کھا لیا جائے ہمیشہ جنت چلے آ جائے گا حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا ہے تے اللہ نے آکھے اے آدم تساں نافرمانی کر دیتی ہے غلطی کر دیتی ہے خطا کر دیتی ہے گناہ کر دیتا ہے اے آدم انج کرو نا ہن زمین تے چلے جاؤ جنت جو نکل گئے جڑیاں نعمتاں ملنیاں سن اور رک گئیاں نے تے جڑیاں موجودہ نعمتاں سن گناہ کرن دی وجہ تو خطا کرن دی وجہ تو اللہ نے کھو لئیے میرے محترم بھائیو پتہ چلے آئے گناہ دے اثرات انہیں نے کہ اللہ نعمتاں نو کھو لیندے نے اور جڑیاں نعمتاں دینیاں ہوندیاں نے انہاں نو روک لیندے نے آئیے اللہ دا قرآن سنتے جائیے غور کرتے جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون میرے محترم بھائیو خشکی دے اندر تری دے اندر بدامنی ہے فساد لڑائیاں نے پریشانیاں نے دکھ نے مصیبتاں نے صرف ساڑھے اعمال دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن والا گناہ کرتا رہندا ہے ایک گناہ دے اثرات کی ہوندے نے گناہ دا نتیجہ کی نکلدا ہے ایک وقت ہوندا ہے اللہ اس بندے دے دل اندروں حیا نو ختم کر دیندے بندہ گناہ کرتا رہندا تے پھر ایک وقت ایسا ہوندا ہے ہون دا ترجمہ ہے وے ادھر جناب بیٹیاں بیٹھیاں نے ٹی وی دے اگے فلم ویندیاں نے پیاں ادھر ماں بھی بیٹھی ہے باپ بھی بیٹھا ہے حیا ختم ہو گئی ہے فرمایا جڑا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے گناہ کر کر کے انہوں نہیں پتہ لگتا کہ میری بیوی بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے بھئی میں انہوں روکنا ہے اگر نہ روکاں گا منوں اللہ دے نبی فرماتے نے ایک دیوس ہے دیوس جڑا ہے انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی ادھروں تی بے پردہ ہو کے نکلتی ہے جناب رانوں کوئی پریشانی کوئی نہیں جناب رانوں کوئی ٹینشن کوئی نہیں میرے محترم بھائیوں فرمایا اذا لم تستحی فسنا ما شئتا فرمایا جدو تواڈے اندروں حیا ختم ہو جائے شرم ختم ہو جائے پھر جو دل چاہندا جے کر دے جو کیونکہ تواڈا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں میرے محترم بھائیو سانو گناہ کرنے نا سی سانو ٹینشن ہی کوئی سانو شرم محسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ گناہ کر کے ساڈے جو شرم حیا ختم ہو گئی ہے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دی وجہ تو گناہ دا اثر ہے اللہ شرم نو ختم کر دیندے نے امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ تعالی انہاں دے کولوں سوال کیتا گیا امام شافعی سوال کردے نے کہندے نے اے استاد محترم مینوں گل بھول جاتی ہے مینوں دسو نا میں کی کراں شکوت الی وکین سوء حفظی میں کو گل یاد کرنا وا تے مینوں بھول جاتی ہے استاد فرماندے نے بیٹا گناہ نو چھڑ دے کیونکہ گناہ جڑا ہے اے علم اللہ دا نور ہے علم اوتھے ہوندا ہے کہ جتھے نیکی ہوے جتھے گندگی ہوے اوتھے اللہ
اللہ دا نور آ سکتا نہیں آ سکتا. فرمایا تینوں گل یاد رہے گی تیرا علم پختہ ہو جائے گا. گناہاں نو چھڑ دے. آسیانے نا اللہ جی سانو گل یاد نہیں رہندی. او کہنا گل یاد کیویں رہنی؟ نماز یاد نہیں رہندی, دعاواں یاد نہیں ہوندیاں, سانو کوئی سورت یاد نہیں ہوندی. کیوں نہیں یاد ہوندی؟ کیونکہ ساڈے گناہ ہی اتنے ہو گئے نے. اسی جناب نہ توبہ کرنے ہاں نہ اسی نماز والے پاسے ہونے ہاں. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا, توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن دی وجہ تو انسان اپنی نیکیاں نو کھو بیندا ہے, ضائع کر بیندا ہے. حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن دی وجہ تو اللہ انسان دی نیکیاں ضائع کر دیندے. حضرت سبحان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جڑے جناب پہاڑاں دی منند نیکیاں لے کے ہوں گے, لیکن کل قیامت والے دن رب دے سامنے ہوں گے تے فرمایا انہاں دیاں نیکیاں نو پہاڑ جڑیاں نیکیاں نو اڑا دتا جائے گا. حضرت سبحان پوچھدے نے اللہ دے نبی جی کی گل ہے؟ پہاڑ جڑیاں نیکیاں انہاں نو اڑا دتا جائے گا. اللہ دے نبی جی بندے دسو نا کیڑے بندے ہون گے؟ اللہ دے نبی جی سانو دسو نا کیڑے بندے نے؟ فرمایا تہاڈی طرح ہی ہون گے, تس تہاڈی طرح سوندے ہوندے کھاندے ہوندے پیندے ہوندے چلدے ہون گے. فرمایا اے سبحان تہاڈی طرح انسان ہی ہون گے, لیکن جدوں کلیاں ہون گے تنہا ہون گے تے رب دیاں حرام کردہ چیزاں دے اتوں بچ نہیں سکن گے. صاحب نال چلو جنہاں دے کول موبائل نہیں انہاں دی تے چلو پھر بھی تھوڑی جی خیر سل ہے, تے جنہاں کول موبائل ہے الا ماشاءاللہ کہ ادھروں بیٹی نو وکھرا موبائل لے کے دیتا ہے, پتر نو وکھرا لے کے دیتا ہے. بیٹی اپنے کمرے وچ موبائل چلاندی ہے بھی, باپ اپنے کمرے وچ چلاندا پیا ہے, پتر اپنے کمرے وچ چلاندے نے پے. تنہائی دے اندر میرے محترم بھائیو, تنہائی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوت دے اندر گناہ کرنے والا سامنے جناب بڑے حاجی صاحب, بڑے نمازی صاحب, بڑے مولانا صاحب, بڑے قاری صاحب, بڑے خطیب صاحب, بڑیاں جناب اکھاں دے دروازے سبحا کے رون والے دعاواں کرن والے, لیکن جدوں کلیاں ہوندا ہے اللہ دا سب تو بڑا باغی بن جاندا ہے, اللہ دا سب تو بڑا نافرمان بن جاندا ہے. فرمایا گناہ کرن دی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا, توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن دی وجہ تو انسان رزق تو محروم ہو جاتا ہے. سورت قلم او دی ایت نمبر 17 تو لگ کے ایت نمبر 33 تک ایک واقعہ ہے باغ والے دا, تے او باغ والے جڑے سن نا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ باغ سی تے انہاں دا جڑا باپ سی نا بچیاں دا وہ انج کردا سی جدوں باغ پکدا تے انج کردا وہ ماڑیاں نوں بھی دیندا, غریباں نوں, مسکیناں نوں, یتیماں نوں اے جناب مال تقسیم کریا کردا. تے جدوں باپ فوت ہویا نا تے پترا آکھیا اے میں مفہوم سنانا پیا انہاں ایتاں دا کہ جدوں باپ فوت ہویا نا تے پترا آکھیا ساڈا پیو جڑا نا اونے کام وکھری ماڑے بندے نوں عادتاں پائیاں نے تے اساں انج کرنا ہے, ساڈا پیو چنگا کام نہیں سی کردا, اساں ہونے دی کرنا ہے کہ ڈول ڈول جانا ہے سویرے سویرے جا کے تے اساں او پھل جڑا اپنا توڑ دینا ہے تاکہ او ماڑے بندیاں دے جان تو پہلا ہی اسی اپنا کام ختم کر لیے. میرے محترم بھائیو گناہ دا وہ طریقہ واردات صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ پیو ساڈا نیکی دا کردا سی پیا, وہ چنگا نہیں سی کردا, اونے بھڑی عادت لوکاں نوں پئی. میرے محترم بھائیو یقین جانو جدوں تسی تہاڈی فصل کٹیندی ہے منجی دی کنک دی تے ماڑے بندے دا خیال رکھیا کرو. یقین جانو کئی ایسے بندے نے, بلکہ ایسے کہ میں دے 99% بندے پنڈاں دے اندر, ساڈا پنڈ ہو گیا نائیالا ہو گیا, 99% بندے اپنی جناب فصل دا عشر نہیں کٹدے, عشر ہی نہیں کٹدے. اور جناب ایک دو بوری دے کے دسیاں نہ لو جی سارا کام ختم ہو گیا, لو جی ساڈے گناہ بھی بخشے گئے. نہ میرے محترم بھائیو, عشر دینا پینا ہے. اور جڑا بندہ دیندا رہندا جے او دے رزق وچ کدی بھی کمی ہو سکتی نہیں. انسان جڑا نا وہ دیاندا نا جی ہن 1000 روپیہ تے 1000 روپیے چوں 100 روپیہ کڈیے تے باقی رہ گیا 900 روپیہ, لیکن
اللہ آندے نے کہ جڑا میرے راستے دے اندر خرچ کرے گا میں وہ دے رزق وچ کمی نہیں کراں گا. اس واسطے وہ جڑا باپ سی نا وہ خرچ کرن والا سی. تے میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن سنتے جانا. فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنها مسبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. میرے محترم بھائیو اے سلام کرتے نے پے کہ آپس سے جاندے نے کہ یار جدو سویرے نکلنا ہے نا جدو سویرے مٹھیاں بازا مار دے اٹھو بھائی ہن سویر دن چڑھتا پیا تے چلیے. تے قرآن چاہندا ہے ان آیتاں دا مفہوم ہے ہلکیاں بازا مار دے تاکہ ساڈی گل سن کے کوئی بندہ اٹھ ہی نہ پوے. بڑے سیانے سن تے گئے نے باغ دی طرف. باغ ویندے نے ایک انہاں دے وچوں سیاںا بندہ سی نا کوئی بھرا انہاں دا تے انہیں آکھیا نا چغلا مارو ابا ساڈا چنگا کام کردا تے وچ کئی بندے آندے نے نا او یار کنجرانہ نہ کرو او یار ساڈی عزت بنی ہے تو آندے نے تو ایڈا صوفی رہ جا تو سائڈ تے ہو کے بہنا تے سانو کر لیندے آپے بعد بخشا لواندے. اے نہ کہ تو ایڈا سمجھدار تو رہ تو پر سائڈ تے ہو تو نہیں نہ جانا تے نہ جا. میرے محترم بھائی جدوں گئے نے باغ دے کول تے کہندے نے قالو انا لضالون. لگدا ہے اسی راستہ بھول گئے ہاں. آندے نے لگدا سی نا راہ بھول گئے ہاں. تے اے جڑا آندا سی نا او چملا نہ مارو کیڑے کام لگے ہو خرچ کردے ہو اللہ رزق وچ برکت پاندا جے. کہندا تسی راستہ نہیں بھولے بل نحن محرومون. او تانوں اللہ نے محروم کر دیتا ہے. میرے محترم بھائیو پتہ چلیا جیڑا انسان گناہ کردا ہے گناہ دے اثرات ایسے نے اللہ رزق تو محروم کر دیندے نے. اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماندے نے کہ انسان دے گناہاں دے اثرات جانوراں تے پیندے نے درختاں تے پیندے نے پرندیاں تے پیندے نے. ایک جنازہ جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے یا انہیں سکون پا لیا ہے یا ادھے تو سکون پا لیا گیا ہے. تے صحابہ دے نظر وچ یہ سمجھ نہیں گل دی لگی یا انہیں سکون پا لیا تے یا ادھے کو سکون پا لیا گیا ہے. اینڈ والیاں باتاں میرے بھائیو ٹائم مینوں پتہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک جڑا مومن بندہ ہے او جدوں فوت ہوندا ہے تے او دی روح جیڑی ہے مصیبتاں تنگیاں ٹینشناں اور جناب دکھاں نو برداشت کر کے دنیا تو گیا ہوندا ہے تے سکون وچ چلی جاندی ہے. او سکون ہی ٹر گیا کیونکہ وہ جڑا دکھ ٹینشن ہے اللہ نے ختم کر دیتے ہیں. ہن اللہ دی ملاقات دا وقت آ گیا ہے. اور فرمایا جڑا برا آدمی ہے بدبخت آدمی ہے بے شرم آدمی ہے گندا آدمی ہے اے جدوں مردا ہے فرمایا ادھے کولوں زمین جڑی ہے وہ بھی سوکھے چا جاندی ہے درخت بھی جڑے نے وہ سوکھے چا جاندے نے اور جناب پرندے جڑے نے وہ بھی ادھے تو سکون پا لیندے نے جانور جڑے نے وہ بھی ادھے کولوں سکون پا لیندے. اب بھائی گل غلط ہے وہ میں گناہ کرنا میرے گناہ دا تانوں ٹینشن کی ہے سانوں ٹینشن ہے. گناہ تو کرنا ہے تیرے گناہ دا اثر پورے علاقے تے پیندا پے پورے محلے تے تیرے گناہ دا اثر پیندا. تو بے نماز ہے تیرا بے نماز ہون دی نوست پورے پنڈ تے پیندی ہے بھائی. میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں باتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماتے نے حجر اسود جیڑا ہے کہ دودھ نالوں جناب چٹا سی. کی سی؟ دودھ نالوں چٹا سی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطایا ابن آدم، آقا فرماتے نے یہ حجر اسود دودھ نال چٹا سی لیکن ابن آدم دے گناہاں نے اینو سیاہ کر دیتا ہے. اور تواڈے گناہ دا اثر پتھراں دے اوتے بھی پے رہا ہے، تواڈے گناہ دا اثر جانوراں اوتے بھی پے رہا ہے. میرے محترم بھائیوں گلاں بہت زیادہ نے، جمعہ جنوادے نے جنہ مرضی بدا لیے، لیکن اینڈ والی گل ہے جے گناہ تسی کردے ہو، گناہ میں کرنا وا، میرے گناہ دا اثر میرے تک محدود نہیں بلکہ میرے گناہاں دا اثر کئی چیزاں اوتے پیندا ہے. اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو گناہاں تو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے.